تقریباً 1900 قبل مسیح کے لگ بھگ شمالی یورپ سے کچھ قبائل سرزمین یونان پر وارد ہوئے اور انہوں نے 1600 قبل مسیح تک تمام یونان پر قبضہ کر لیا۔ ان قبائل کے سردار یا بادشاہ نے پیلوپونیس جو جنوبی یونان میں ہے مائی سینائی کے مقام پر ایک قلعہ نما محل تعمیر کیا۔ شمالی یورپ کی یہ قبائل اپنی فطرت میں بے حد جنگجو واقع ہوئے تھے۔ یونان میں آباد ہونے کے بعد ان کی مٹ بھیڑ منوئی لوگوں سے ہوئی جو جزیرہ کریٹ پر آباد تھے۔ نوآباد جنگجو لوگوں نے جلد ہی جزیرہ کریٹ فتح کر لیا، لیکن مفتوحین کی تہذیب و ثقافت اتنی پختہ تھی کہ بجائے مفتوحین فاتحین کا اثر قبول کرتے، خود فاتحین مفتوحین کی تہذیب میں رنگے گئے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے منوئی رسم الخط سے الگ ایک خط مینوئی لینیئر بھی ایجاد کیا۔ ان کی تہذیب منوئی تہذیب سے بالکل الگ ثابت ہوئی۔ 1953 عیسوی میں ایک ماہر اثریات مائیکل وینٹرس نے منوئی رسم الخط کی عبارت کو مٹی کی تختیوں سے ڈیکوڈ کیا۔ اس سے مائی سینائی لوگوں کے یونانی الاصل ہونے کا ثبوت مل گیا اور پتہ چلا کہ مائی سینائی لوگ ایک یونانی زبان ہی بولتے تھے اور یونانی دیوتاؤں ہی کی پرستش کرتے تھے۔ ان کا معاشرہ ایک مردوں کا سربرآوردہ معاشرہ تھا اور اسی معاشرہ کی باقیات ہی پر یونانی ہیلینی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ 13ویں صدی قبل از مسیح میں انہی مائی سینائی لوگوں نے جنگ ٹروجن لڑی تھی، جسے صدیوں بعد نابینا یونانی شاعر ہومر نے اپنی رزمیہ داستانوں کا موضوع بنایا، جو بعد ازاں ہیلینی روایات کا دماغ یا مغز بن گئی۔ تقریباً ایک صدی پہلے تک مائی سینائی تہذیب کے بارے میں ہماری معلومات یا تو یونان کی دیومالائی داستانوں سے اخذ شدہ تھی یا پھر اس کا ماخذ ہومر کی رزمیہ داستانیں ایلیڈ اور اوڈیسی تھی۔ اخلیص، اگاممنن، مائی سینائی اور ٹرائے جیسے الفاظ صرف ہومر کے زرخیز ذہن کی پیداوار سمجھے جاتے تھے۔ 1871 عیسوی میں مشہور زمانہ جرمن ماہر اثریات ہنرخ شلمان نے جہاں ترکی کے شمال مغرب میں ٹرائے کا تاریخی شہر دریافت کیا، وہاں اس نے یونان میں مائی سینائی کے مقام پر واقع عظیم مائی سینائی بادشاہ اگاممنن کا محل دریافت کر کے مائی سینائی تہذیب کے افسانے کو حقیقت کا رنگ دے دیا۔ 17ویں صدی قبل مسیح میں یونان کی سرزمین پر آباد ہونے کے بعد مائی سینائی لوگوں نے اپنی الگ الگ اور چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں قائم کی تھیں، جن کے بادشاہ یا حکمران قلعہ نما محلوں میں رہتے تھے۔ ان محلوں کی تزئین اور آرائش بہت خوبصورتی سے کی جاتی تھی۔ اگرچہ یہ تمام ریاستیں برابری کی بنیاد پر قائم کی گئی تھیں، مگر یہ سب مائی سینائی کے باشوق کو اپنا سربراہ تسلیم کرتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی ایک ریاست کا بادشاہ مائی سینائی بادشاہ کی حیثیت کو چیلنج بھی کر دیتا۔ مائی سینائی لوگوں نے تجارت کو بھی فروغ دیا، مگر شروع میں ان کی تجارت زیادہ تر یونانی جزیروں اور ایشیائی کوچک تک محدود تھی۔ پھر انہوں نے اپنی تجارت کا دائرہ کار بحیرہ روم کے کناروں پر آباد ملکوں تک وسیع کر لیا۔ وہ اپنی مصنوعات، کپڑا، ہاتھی دانت اور سونے کے بدلے میں سونے کے مرصع، برتن اور زیورات حاصل کرتے تھے۔ سونے کی بنی ہوئی اشیاء مائی سینائی بادشاہوں کے مقابر سے دریافت ہوئی ہیں۔